السلام علیکم دوستوں، ریوائز انفو میں خوش آمدید۔ دوستوں، محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی امام حسین اور ان کے 72 جانثاروں کی قربانیاں اور وفاداری کی لازوال داستان کا خیال خود بخود دل و دماغ میں گونجنے لگتا ہے۔ کربلا کی فضائیں اور ہوائیں آج بھی ان انمول جذبوں کی امین ہیں جو حضرت امام حسین، ان کے جانثاروں، سرفروشوں اور جانبازوں کے سینوں میں تھے۔ جہاں شہادت کی تاریخ رقم کی جائے گی، وہاں کربلا کا نام سر فہرست ہوگا۔ واقعہ کربلا کو شناخت حضرت امام حسین علیہ السلام نے دی، لیکن حسین علیہ السلام کی شناخت رسول اللہ سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا نہایت آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ریوائز انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حسین وہ ہے جو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، رسول اللہ کی آنکھوں کا نور، صحابہ کرام کے دلوں کا سرور، حیدر کرار کا لخت جگر، فاطمہ کے نور نظر، استقامت کے جبل احد اور بلندیوں کے منتہا ہے۔ حسین وہ ہیں جن کی پیدائش پہ سب سے زیادہ خوشی رسول اللہ کو ہوئی، اور حسین وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جان اپنے رب کے نام پر قربان کر گئے۔ دوستوں، واقعہ کربلا کا آغاز تب ہوتا ہے جب یزید حاکم وقت بنا اور اس نے مدینہ کے گورنر کو یہ پیغام بھجوایا کہ حسین ابن علی سے کہو کہ میری بیعت کریں۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچایا گیا تو آپ علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ نانا کے روزے پر حاضری کے بعد امام حسین علیہ السلام 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حج کے ایام کے قریب آتے ہی حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور حج کی تکمیل سے 2 دن پہلے ہی مکہ سے کوفہ کے لیے روانگی اختیار کر لی۔ مکہ سے کوفے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں شراف کے مقام پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہاں سے پانی بھر لو، اور پانی بھر لینے کے بعد راستے میں ہی آپ کا سامنا مخالف فوج سے پہلی بار ہوا۔ ہر کی فوج نے جب کوفے کے لیے امام حسین کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو ہر کی فوج پیاس سے نڈال تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان کو پانی پلایا جائے، تو ہر کی فوج کو یہاں تک کہ ہر کی فوج کے گھوڑوں کو پانی سے سیر کیا گیا۔ پانی پلانے کے بعد جب امام حسین کا لشکر روانہ ہونے لگا تو ہر نے کہا، آپ یہاں سے جا نہیں سکتے، مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا دوں۔ اور جب آپ جانے لگے تو ہر نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، اور بالآخر امام حسین کا لشکر 2 محرم 60 ہجری کو کوفے کے بجائے کربلا کے مقام پر پہنچ گیا۔ دوستوں، کربلا پہنچ کر امام حسین نے بنو اسد کے لوگوں سے فرمایا، دیکھو بنو اسد کے لوگوں، اس زمین پر ہماری قبریں بنیں گی، تو جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھنے آئے تو ان کو ہماری قبروں کا پتہ بتا دینا۔ جو یہاں ہماری قبر کی زیارت کے غرض سے آئے تو ان کو اپنا مہمان بنا لینا اور ان کو پانی پلانا۔ اس کے بعد کربلا کے میدان کو خیمے لگا کر آباد کر دیا گیا۔ کربلا میں یزیدی فوجیں پہنچنا شروع ہو گئیں، حسینی لشکر کا پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم الحرام کو یزیدی فوج کا ایک کمانڈر ہر حسینی لشکر میں شامل ہو گیا۔ دوستوں، شب عاشور کو شام کے بعد امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں اور مددگاروں کو بلایا اور خطاب فرمایا، خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ آگاہ رہنا کہ دشمن کل ضرور جنگ کرے گا۔ میں حسین ابن علی بخوشی تم سب کو اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، رات کے اندھیرے میں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ 10 محرم کی صبح کی نماز کے بعد دونوں فریقین جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے زبیر بن کین کو اپنی فوج کے دائیں حصے کی کمان اور حبیب ابن مظہر کو بائیں حصے کی کمان سنبھالنے کے لیے، جبکہ چچا زاد بھائی عباس کو پرچم برداری کے لیے مقرر کیا۔ زہیر بن کین نے ابن سعد کے فوجیوں کو حسین علیہ السلام کے قتل سے روکنے کی کوشش کی۔ ابن سعد کی فوج نے تیروں کی کئی بوچھاریں کی۔ دائیں طرف سے عمرو بن الحجاج کی سربراہی میں امام حسین ابن علی کی فوج پر حملہ کیا، اور بائیں جانب سے شمر کی سربراہی میں حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد گھڑ سواروں کے حملے ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کے گھڑ سواروں نے شدید مزاحمت کی۔ ابن سعد کئی گھڑ سواروں اور 500 تیر اندازوں کو لے کر آیا۔ لشکر حسین کے گھوڑوں کو تیروں کے ذریعے زخمی کرنے کے بعد گھڑ سوار گھوڑے چھوڑ کر پیدل لڑے۔ دوپہر کی نماز کے بعد حسین علیہ السلام کی ساتھیوں کا گھیراؤ کیا گیا اور تقریباً سبھی کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے رشتہ دار جنہوں نے اب تک لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لڑائی میں شامل ہو گئے۔ امام حسین ابن علی کے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں، جن میں عباس بھی شامل تھے، عقیل بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب اور حسن ابن علی کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔
दोस्तों, शिमर अब पैदल फौजियों के एक ग्रुप के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत कम लोग बाकी थे। इसके बाद इब्न साद की फौज के एक हमला आवर ने हमला किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ और कंधे को जख्मी किया और फिर जमीन पर गिराकर शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उमर बिन साद की फौज ने हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की फौज के 72 अरकान के सरों को नेज़ों पर लटकाया और इनके अजसाम पर घोड़े दौड़ाकर जुल्म की इंतहा कर दी। दोस्तों, इस्लाम की खातिर करबला में 72 अफराद शहीद हुए, जिसमें दुश्मनों ने 6 माह के बच्चे अली असगर की गर्दन पर तीर मारा। 13 साला हजरत कासिम को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और 8 बरस के बच्चे औन मोहम्मद सर पर तलवार के ज़र्ब से शहीद हुए। जंग में शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सैयदुल शुहदा के लक़ब से पुकारा जाता है। दोस्तों, वाक़या करबला के जिक्र में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो इसके लिए हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा और मज़ीद इस तरह के इस्लामी वाक़यात से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल रिवायत इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करें।